الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب اعتکاف کا باب شروع ہو رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہی معمول رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد اس روایت کو آپ کی ازواج نے قائم رکھا، یعنی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اب چونکہ اللہ کے دین ہی کے لیے وقف ہیں، ان کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اب کوئی اور گھر نہیں آباد کرنا، وہ اسی گھر کی نگہبان بن کر رہیں گی اور اس دین کا چرچا کریں گی، اس کی حکمت لوگوں کو بتائیں گی اور اللہ کے پیغمبر کا اسوہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گی۔ اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی روح سے ازواج مطہرات ہی ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کریں گے کہ ان کو ہر طرح کے الزامات سے پاک رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکائے رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لائے عمل سورہ احزاب میں تجویز کیا، اس پر کاربند رہیں۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کی روایت قائم کی تھی اس کو بھی انہوں نے برقرار رکھا۔ وعن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور خیر کے معاملے میں، لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں، انفاق کے معاملے میں سب سے بڑھ کر فیاض تھے۔ کوئی اور کیا آپ کے مقابلے میں فیاض ہو سکتا ہے؟ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے بڑھ کر اس فیاضی کا، اس کرم کا، اس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے صحیح کا اظہار رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، اور رمضان کے مہینے کی ہر رات میں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ کس لیے آتے تھے؟ یارض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو جبریل کو پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ ہر رمضان کا معمول تھا۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی سعادت تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جبریل قرآن مجید کو سنتے، اگر کسی جگہ کوئی نسیان ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی تصحیح کرتے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے آگے امت کو دینا مقصود تھا وہ ترتیب بھی ساتھ ساتھ قائم ہوتی چلی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا یہ اثر ہوتا کہ گویا جس طریقے سے ہوا چل پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے گویا ہوا ہی آ رہی ہے، بالکل اسی طرح آپ نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں فیاض ہو جاتے تھے۔ جبریل کے ساتھ ملاقات کا، قرآن مجید کو پیش کرنے کا یہ اثر ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں رہی ہے
کہ یہ گویا ایک بار جبریل امین نے دے دیا، اس کے بعد لوگ جس طرح چاہیں اس کو پڑھتے رہیں، اور آخر میں جا کر دائیں سے بائیں سے جمع کر کے کہیں حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے یا کسی اور نے اس کو کتابی صورت دی۔ قرآن مجید میں دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے قرآن نازل ہوتا تھا، اور پھر جو اس کو اصل ترتیب دینی ہے اس کے لحاظ سے جبریل اس کو پڑھتے رہتے تھے، تاکہ کسی جگہ کسی صاحب کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ وعن ابی ہریرہ قال کان یورز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی پورا قرآن جیسے جیسے وہ نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک نئی ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب جس میں اب وہ ہم کو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا تھا، اور یہ ہر سال کا معمول تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں یہ 2 مرتبہ پیش کیا گیا، یعنی جبریل امین نے اس کو پڑھ کے سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کر سنایا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیش نظر ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور چونکہ یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوا آخری سال میں، تو آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، یعنی 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ معمول قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو اخذ کرنے، جبریل کو پڑھ کر سنانے، جبریل کے آپ کو پڑھ کر سنانے ہی کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت دے تو اس پہ زیادہ اشتغال اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید اس مہینے کی ایک غیر معمولی رات میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو ایک خصوصی مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب بشارت دی ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جو اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی چیز روزے کے بارے میں فرمائی، یہی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی، تو تمام چیزوں میں یہی چیز ملحوظ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو محور بننا چاہیے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے، رمضان میں اس کو پڑھا جائے، رمضان میں اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہو، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور اس کے لیے آپ اعتکاف کرتے تھے۔ جبریل امین ہر رات قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرتے، خاص طور پر یہ آخری 10 دنوں میں پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا۔ آخری سال میں جس سال آپ کی وفات ہوئی، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، تاکہ پورا قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جو اب ہمارے پاس ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ معاملہ جبریل کے ساتھ حضور کرتے تھے، اور پھر یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، یا اس کی کوئی آیت کسی کے پاس تھی اور کوئی کسی کے پاس تھی۔ وہ اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ دیا گیا، اس طرح اس کا مذاکرہ ہوتا رہا، اور آخری سال میں پھر اس کے لیے یہ زائد اہتمام کیا گیا کہ پورا قرآن اسی ترتیب سے جبریل امین نے پڑھا، اور پورا قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ آپ نے پڑھا تو جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا تو آپ نے اس کو سنا۔